کاؤنسلنگ جو ہے وہ گائیڈنس کا ایک پارٹ ہے. کاؤنسلنگ گائیڈنس کے اندر ہی آتی ہے. گائیڈنس ایک براڈر ٹرم ہے اور کاؤنسلنگ اس کے اندر آتی ہے. اس میں نے فوکس اس وجہ سے کیا یہ ایکسکیوز آپ کو آ سکتا ہے. کاؤنسلنگ کے اندر گائیڈنس نہیں، گائیڈنس کے اندر کاؤنسلنگ آتی ہے، وہ اس کا ایک پارٹ ہے. اچھا، گائیڈنس دو ٹائپ کے ہو سکتے ہیں، ایک انڈیویجول گائیڈنس، ایک گروپ گائیڈنس. اس کے علاوہ ایک اور انسٹیٹیوٹ بھی آتا ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ گائیڈنس کے حوالے سے کہ گائیڈنس کس ورڈ سے ڈرائیو ہوا ہے اور اس کی میننگ کیا ہے. تو گائیڈنس ورڈ گائیڈ جو ہے نا اس سے ڈرائیو ہوا ہے اور اس کی میننگ ہے ٹو شو پاتھ، کس راستہ دکھانا اور اس کو گائیڈ کرنا، ڈائریکٹ کرنا، اس کو سمت دکھانا، رائٹ ڈائریکشن دکھانا، یہ اس کے میننگ ہے. ٹو شو دی پاتھ، راستہ دکھانا، یہ یاد رکھیں. اور یہی ایگزیکٹ ایم سی کیوز میں یہی آپشنز آتے ہیں. اچھا، اس کے دو ٹائپس ہیں، ایک انڈیویجول ہے اور ایک گروپ گائیڈنس ہے. یاد رکھیں انڈیویجول گائیڈنس تو وہ ہو گئی جس میں کسی ایک انڈیویجول کو کوئی ایشو کریٹ ہوا تھا اور وہ کسی اپنے سے ایکسپیرینس بندے سے یا اپنے ایکسپرٹ سے یا جو اس سے زیادہ نالج رکھتا تھا اس ریلیونٹ ایشو میں، اس سے کوئی اسسٹنٹ لے، کوئی ہیلپ لے کہ میں اس ایشو کے کیسے ریزالو کروں، اور وہ اسسٹنٹ پرووائڈ کرے، اس کو گائیڈنس کہتے ہیں. اگر وہ انڈیویجول ہی ہے، وہ کوئی ایک ہی بندہ تھا جو گائیڈنس لے رہا تھا، تو اس کو انڈیویجول گائیڈنس کہتے ہیں. اگر یہ گروپ کی شکل میں ہوتا، مثلا 3-4 اسٹوڈینٹس تھے یا 5-6 اسٹوڈینٹس تھے یا کوئی فرینڈس تھے اور ان کا سیم ایشو تھا اور وہ سیم کسی دوسرے بندے کے پاس جو ان سے زیادہ جانتا تھا اس ایشو کے بارے میں، جو اس کی نالج زیادہ تھی، اس کا ایکسپیرینس زیادہ تھا، اگر اس ایشو کے بارے میں وہ سجیشن لیں گے اس ایشو کو کیسے ریزالو کرے، تو وہ گروپ گائیڈنس کہلاتی ہے. اب یہ پرابلم سیم ہونا لازمی ہے گروپ گائیڈنس کے لیے، کیونکہ وہ گائیڈ کرے گا، لازمی سی بات ہے ایک ایشو کو ریزالو کرے گا، وہ سیم ایشو ہونا لازمی ہے. اب یہ انڈیویجول گائیڈنس میں کیا کہتا ہے، اونلی سنگل پرسنز پرابلم از ڈسکس اینڈ ریزالو بائی انٹرویوئنگ ہم ہر سیپریٹلی. کیریئر کاؤنسلنگ، فائنینشیل پلاننگ اینڈ سائیکولوجیکل ایڈوائس، یہ اس کی ٹائپس ہیں. گروپ گائیڈنس میں کیا ہے، لرن سملر پرابلمز آر گروپ ٹوگیدر اینڈ دیئر پرابلمز آر ڈسکس اینڈ ریزالوڈ ان گروپ. سیم وہی کہانی جو میں نے آپ کو بتا دیا. اچھا، اس میں جب گائیڈنس آپ گائیڈ پرووائڈ کرتے ہیں تو گائیڈنس میں بھی یہ لازمی ہے، یہ یاد رکھیں کہ جو گائیڈ کر رہا ہے اس کو جو گائیڈ لے رہا ہے اس سے زیادہ اس کی نالج ہونی چاہیے اور وہ اس سے ایکسپیرینس میں ساؤنڈ ہونا چاہیے. وہ اس سے زیادہ جانتا ہو تب تو وہ گائیڈ کر سکتا ہے، اور یہ اسی پرٹیکولر جو ایشو کریٹ ہوا ہے اس سے ریلیونٹ کی نالج کی بات کرے، اس سے ریلیونٹ ایکسپیرینس کی بات کر رہا ہے، تب وہ گائیڈ کر سکتا ہے. اور یہ گائیڈنس دو ٹائپ کی، ایک انڈیویجول اینڈ گروپ، یہ یاد رکھیے گا. اچھا، اس کے بعد ٹائپس آف گائیڈنس بائی پرپز. اب اس گائیڈنس کی ٹائپ جو ہے بائی پرپز کیا ہے؟ بائی پرپز میں فرسٹ جو ہے پرسنل گائیڈنس کہلاتا ہے. بائی پرپز اور بائی میتھڈ، جب بھی آپ یہ سنیں گے نا یہ ٹرمز، یہ یاد رکھیں جتنے بھی میتھڈس ہیں اوپر جو ہے انڈیویجول گائیڈنس اینڈ گروپ گائیڈنس بائی میتھڈ ہے. بائی میتھڈ مینس ڈفرینٹ میتھڈس یوز کر کے گائیڈنس پرووائڈ کر رہے ہیں. ایک میں انڈیویجول میتھڈ یوز ہوتا ہے، ایک ہی بندے کو ایڈریس کیا جاتا ہے، ایک میں گروپ کی شکل میں گائیڈنس پرووائڈ کر رہے ہیں. تو دو ڈفرینٹ میتھڈس میں آپ گائیڈنس پرووائڈ کر رہے ہیں، اس وجہ سے اس کو ٹائپس بائی میتھڈ کہا جاتا ہے. لیکن سیکنڈ جو ہے نا جتنے بھی ہیں وہ دیکھیں ٹائپس آف گائیڈنس بائی پرپز. یہ بائی پرپز ہے. اس میں کیا ہوتا ہے، جتنے آپ یہاں پہ میتھڈس کو فوکس نہیں کرتے ہیں، جو آپ کا مقصد ہے اس چیز کو فوکس کرتے ہیں. اچھا، اب کیا ہوتا ہے اس میں جو بائی پرپز ہے اس میں فرسٹ ون جو ہے وہ پرسنل گائیڈنس ہے. کسی کا کوئی پرسنل ایشو ہو، اپنی پرسنل لائف کے جتنے بھی ایشوز ہیں اس سے ریلیونٹ کسی دوسرے آدمی سے جو اس سے زیادہ جانتا ہے، ایکسپیرینس، اس سے کوئی گائیڈنس لے کے اس ایشو کو ریزالو کرتا ہے تو اس کو پرسنل گائیڈنس کہتے ہیں. اچھا، وہ ایجوکیشنل گائیڈنس بھی ہو سکتی ہے. آپ کے ایجوکیشن سے ریلیونٹ جتنے بھی ایشوز ہیں وہ آپ کسی ایکسپرٹ، آپ کے کوئی پروفیسر ہیں، آپ کے کوئی ٹیچر ہیں، آپ کے کوئی جاننے والے زیادہ نالج کوئی پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، ایم فل اسکالر ہیں، پی ایچ ڈی پروفیسر ہیں، کسی سے بھی آپ لے سکتے ہیں جو زیادہ جانتا ہو، زیادہ نالج رکھتا ہو، زیادہ ایکسپیرینس پرسن ہو، اس سے لے سکتے ہیں. اور وہ ایشو ایجوکیشن سے ریلیونٹ ہو اس کو ریزالو کریں گے، وہ ایجوکیشنل گائیڈنس کہلاتی ہے. اسی طریقے سے
سیم ووکیشنل گائیڈنس میں آپ اپنے آکوپیشن سے ریلیونٹ جتنے بھی ایشوز ہیں اس کے بارے میں اگر گائیڈنس لیتے ہیں اپنے سے کسی سینئر بندے سے، وہ نالج میں، ایکسپیرینس میں اور اسکل میں کسی بھی حوالے سے وہ آپ سے زیادہ جانتا ہے، اس سے گائیڈنس لیتے ہیں اپنے آکوپیشن سے ریلیونٹ جتنے بھی ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنے کے لیے، وہ ووکیشنل گائیڈنس کہلاتی ہے۔ اس کے بعد ایک سوشل اینڈ مورل گائیڈنس بھی ہے۔ جتنے بھی آپ کے سوشل ایشوز اینڈ مورل ایشوز کریٹ ہوتے ہیں ان کو ریزالو کرنے کے لیے کسی ایسے پرسن سے جو مورل اور سوشلی آپ سے زیادہ اس کو نالج ہے، ایکسپیرینس ہے، اس سے ایشوز ریزالو کرواؤ گے، وہ اس گائیڈنس اس کیٹیگری میں فال کرے گا۔ اور اسی طریقے سے ہیلتھ ایشوز کو ریزالو کرو گے، لیجر ٹائم گائیڈنس، جو آپ کا فری ٹائم ہے، آپ کیسے ٹائم مینیج کریں گے، آپ کس طریقے سے، بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں، ان کی بھی اگر آپ کسی ایکسپرٹ سے، سینئر سے جو آلریڈی پہلے یہ سچویشن فیس کر چکا ہے، زیادہ جانتا ہو، اس سے آپ گائیڈنس لیں گے، اس کو لیجر ٹائم گائیڈنس کہتے ہیں۔ اب ایک بات یاد رکھیں، اس میں کسی پروفیشنلی ٹرین یا اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، جسٹ نالج زیادہ ہونی چاہیے۔ اور دوسری چیز، گائیڈنس میں کوئی جو پرٹیکولر سیٹنگ کی نیڈ نہیں ہے۔ آپ کہیں پہ بھی، فار ایگزامپل میں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ٹیچرز کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، مجھے کوئی بیچ میں میرا کوئی پرابلم تھا، میں نے ان کے ساتھ شیئر کیا۔ اب میں کار میں بیٹھے بیٹھے سفر میں بھی شیئر کروں اور وہ مجھے وہاں سجیشن دے دے، اس سے میرا ایشو ریزالو ہو، وہ گائیڈنس کہلاتی ہے۔ اس کے لیے کوئی سیٹنگ، کوئی روم، کوئی پرٹیکولر کوئی انوائرمنٹ کی نیڈ نہیں ہوتی۔ کس میں؟ گائیڈنس میں۔ بعد میں ہم کاؤنسلنگ کو ڈسکس کریں گے تو وہاں پھر آپ کو یہ کنفیوژن دور ہو جائے گی اور ڈفرینسز کا بھی پتہ چل جائے گا۔ اچھا، پرنسپلز آف گائیڈنس کے اصول کیا ہیں؟ یاد رکھیں، فرسٹ اصول جو ہے، وہ پرنسپل جو ہے وہ ہولسٹک ہے۔ سر پوائنٹ 6 پلیز، پوائنٹ نمبر لیجر ٹائم، یہ جتنے بھی آپ اپنے لیجر کہتے ہیں فری ٹائم کو، لیجر ٹائم فری ٹائم کو کہتے ہیں، مطلب آپ اپنے جتنے بھی چیزیں ہیں، آپ جتنے بھی اپنے لائف میں ایکٹیویٹیز ہیں ان کو آرگنائز، بہت سارے دیکھیں نا، جلدی ہی وہ فرسٹریٹ ہونے لگتے ہیں، میں اتنے چیزیں ہیں، اتنا کم ٹائم میں میں اس کو کیسے کروں، وہ پریشان ہونے لگتے ہیں۔ اور پھر ہم جاتے بھی اپنے دوستوں سے جو ایکسپیرینس بندے ہیں ان کو فون کر کے کہتے ہیں، یار میں آج کل اتنے پریشان ہوں، یہ اس طرح نہیں ہوتا۔ ابھی بھی ہم اکثر آپ لوگ کرتے ہوں گے آپس میں کہ سر اتنا ہمارا سلیبس ہے، ہم اس کو کیسے کور کریں، یہ اور کیسے ٹائم مینیج کریں۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا، لیجر ٹائم، فری ٹائم میں آپ کس طریقے سے تھنگس کو اور اس فری ٹائم کو کس طریقے سے اپنے آپ کو آرگنائز کرتے ہیں، چیزوں کو، اور اس کو مینیج کرتے ہیں، وہ پرابلم ہے آپ خود نہیں کر سکتے تھے، آپ کسی دوسرے بندے سے پوچھ کے، اور وہ آپ کو بتا دیتا ہے میں نے تو اس طریقے سے کیا تھا، کیونکہ اس کا ایکسپیرینس ہے نا، وہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرے گا، جو آلریڈی وہاں سے گزر چکا ہے اس سچویشن سے، یا جو اس چیز کے بارے میں نالج رکھتا ہے وہیں گائیڈ کر سکتے ہیں۔ آپ گائیڈنس کے لیے لازمی ہے یہ یاد رکھیں 3 پوائنٹ، نالج اس کی زیادہ ہونی چاہیے آپ سے، اور ایکسپیرینس اس کا زیادہ ہونا چاہیے، یا وہ سچویشن اس سے پہلے فیس کی ہو، لازمی سی بات ہے، تب ایکسپیرینس آئے گا، تب وہ آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے۔ وہ آپ کو یہ کہے گا میں نے، میرے ساتھ یہ سین ہوا تھا، میں نے اس کو ایسے ریزالو کیا تھا، اس کے بعد میرے ساتھ کوئی ایسا ایشو نہیں ہوا، ایزیلی میں نے چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کیا تھا۔ اب اس کے بعد آپ بھی وہی اپلائی کرنے لگتے ہیں اور آپ ایزی فیل کرتے ہیں اپنی لائف میں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ گائیڈنس کے تھرو اپنے ایشو کو ریزالو کیا، یہ ہو گیا لیجر ٹائم گائیڈنس۔ آپ نے وہاں سے جو گائیڈنس لیتے ہوئے آپ نے ان ایشوز کو ریزالو کیا تھا۔ سر 3 پہ سمجھا دیں دوبارہ۔ کون سا 3 رہ گیا تھا سر؟ نہیں رہ گیا تھا، ووکیشنل آکوپیشن کو کہتے ہیں، میں نے جسٹ ٹچ دیا تھا۔ یہ یاد رکھیں گائیڈنس کے لیے 3 چیزیں جو میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں نا، نالج اس بندے کی زیادہ ہونی چاہیے، ایکسپیرینس اس بندے کا زیادہ ہونا چاہیے۔ اب اگر آپ اپنا پرسنل کوئی ایشو ریزالو کرنے کے لیے گائیڈنس لیں گے تو پرسنل گائیڈنس کہلاتا ہے۔ اپنے ایجوکیشن سے ریلیونٹ جتنے بھی ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنے کے لیے لوگے تو وہ ایجوکیشنل گائیڈنس کہلاتا ہے۔ ووکیشنل جو آپ کا آکوپیشن ہے، کون سا آکوپیشن میں اڈاپٹ کروں، مجھے تو میتھ سمجھ میں نہیں آتا، مجھے تو بایو سمجھ میں نہیں آتا، میں تو کامرس میں بڑی ایکسپرٹ ہوں، اس وقت آپ سے جو ایکسپرٹ ہے، آپ کا وہ ٹیچر بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی پروفیسر بھی ہو سکتا ہے، وہ آلریڈی کوئی ایم بی اے، اب میں بی کام کے بعد ایم کام کروں یا ایم بی اے کروں، کون سا ووکیشنل اور ووکیشن، جب اس کو اڈاپٹ کرنے کے بعد اس آکوپیشن میں کون سے پرابلم، جتنے بھی پرابلمز آئیں گے اس کو کسی ایکسپرٹ سے ریزالو کرواتے ہیں گائیڈنس سے، اس کو ووکیشنل گائیڈنس کہلاتے ہیں۔ سیم اسی طریقے سے آپ کے مورل جتنے ایشوز ہیں، سوشل جتنے ایشوز ہیں،
اپنے سے کسی ایکسپیرینس بندے سے گائیڈنس لے کے ان ایشوز کو ریزالو کرتے ہونا اس کو سوشل اینڈ مورل گائیڈنس کہلاتا ہے. اب ہیلتھ کے ایشوز ہیں. ہیلتھ میں بھی سیم آپ کا ایک ہوتا ہے پی ای ٹی فزیکل اینڈ پی ای ٹی جن جو فزیکل ہیلتھ ایجوکیشنل وہ ٹرینرز ہوتے ہیں, ایک ٹیچر بھی ہوتے ہیں, دوسرا ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے. آپ کسی بھی ڈاکٹر سے کوئی بھی فزیکل ہیلتھ ایجوکیشن کے جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان سے اپنے ہیلتھ کے بارے میں کوئی پرابلم ہے وہ کسی سے بھی ریزالو کر سکتے ہو. لازمی نہیں ہے صرف یہی ڈاکٹر ہو, وہ جو زیادہ جانتے ہو ان سے آپ اپنے ایشو کو ریزالو کرتے ہیں, وہ ہیلتھ گائیڈنس کہلاتی ہے. گائیڈنس میں نہ آپ کی کوئی پرٹیکولر سیٹنگ کی ضرورت ہے, نہ کوئی ایکسپرٹ جو صرف یہی دے سکتا ہے, اس طرح کی کوئی قائد بند نہیں ہے. اس میں جو آپ سے زیادہ جانتا ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. آپ کی سوسائٹی میں آپ کا کزن, آپ کے پیرنٹس ہو سکتے ہیں, آپ کے جو ایلڈر بردرز ہو سکتے ہیں, آپ کے ٹیچرز ہو سکتے ہیں, پروفیسر, کوئی بھی ہو سکتا ہے جو آپ سے زیادہ ایکسپیرینس رکھتا ہو اور نالج رکھتا ہو, وہ آپ کو گائیڈ پرووائڈ کر سکتا ہے. اچھا یہاں تک کلیئر ہے نا؟ اچھا اس کے بعد جو ہے پرنسپلز آف گائیڈنس, اس کے پرنسپل کیا ہیں؟ اس کا فرسٹ ون جو پرنسپل ہے وہ ہولسٹک ڈیولپمنٹ ہے. آپ جب بھی گائیڈنس پرووائڈ کرتے ہیں تو گائیڈنس میں صرف ایک چیز کو کیٹر نہیں کیا جاتا کہ صرف اس کی ایموشنل ڈیولپمنٹ کے لیے ہم گائیڈنس کریں گے, نہیں, ایسا نہیں ہوتا. آپ کا کوئی بھی ایشو ہو سکتا ہے, جیسے اوپر مینشن ہے سارے, تو جب ان سارے ایشوز کو گائیڈنس کے تھرو ہم اس کی وہ ایشوز کو ریزالو کریں گے, لازمی سی بات ہے اس کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ ہوگی, ایک مکمل اس کی کمپلیٹ. اور سیکنڈ جو پرنسپل ہے گائیڈنس کے دوران آپ جو خیال رکھنا ہوگا, یہ ان پرنسپلس کو ریکگنیشن آف انڈیویجول ڈفرینسز اینڈ ڈگنیٹی. آپ جس بندے کو گائیڈنس پرووائڈ کر رہے ہیں اس کے انڈیویجول ڈفرینسز, لازمی سی بات ہے وہ کوئی نارمل بھی ہو سکتا ہے, اس میں کوئی کمی کوتاہی بھی ہو سکتی ہے, اس میں کوئی کسی فیلڈ میں کسی اس میں کمی بھی ہو سکتی ہے. وہ ڈفرینس جو انڈیویجول ڈفرینس ہیں, چاہے وہ ان کے مینٹل ہو, فزیکل ہو, کسی بھی حوالے سے, ان سب چیز کو آپ نے اس میں رکھنا ہے, نوٹس میں رکھتے ہوئے, اس کو ریکگنائز کرتے ہوئے, ان کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے, اس سے اور اس کی ڈگنیٹی کو انشور کرتے ہوئے آپ نے گائیڈنس پرووائڈ کرنا ہے. جب میں چل سکتا ہوں, میں ٹھیک ٹھاک نارمل وہ ہوں, اور میں گائیڈ پرووائڈ کر رہا ہوں کہ میں وہاں سے یہاں جا کے کیسے کلاس لے لوں, کم ٹائم ہے, کوئی مجھ سے گائیڈ لے رہا ہے اور وہ بیچارہ جو ہے نارمل ہے, چل نہیں سکتا. اب میں اس کو کہوں آپ تھوڑا باقی جا کے لے لینا, اس میں کوئی ایشو نہیں, تو پھر وہ اس سے الٹا گائیڈنس نہیں ہوگی, وہ احساس کمتری میں مبتلا ہوگا اور الٹا وہ دوسرے اینگل سے لے گا. آپ نے پہلے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے پرابلمس کیا ہے, ایکچوئل اس کا پرابلم اس کے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے. وہ جو انڈیویجول ڈفرینسز ہیں جتنے, وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, وہ آپ کا مینٹل بھی ہو سکتا ہے, فزیکل بھی ہو سکتا ہے, ان سب انڈیویجول ڈفرینسز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اس کو گائیڈ کرنا ہے. اور تھرڈ ون جو ہے ایکسیپٹینس آف انڈیویجول نیڈس, اس کے جتنے بھی رائٹس ہیں اور جو اس کی ضروریات ہیں, نیڈس, فریڈم, ریسپیکٹ, ان سب کا خیال رکھتے ہوئے کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کسی نے آپ سے گائیڈنس لی اور آپ نے اس کو گائیڈنس بھی پرووائڈ کی اور اس کی ریسپیکٹ اور فریڈم, ان سب کو آپ نے انشور کرنا ہے. آپ نے کسی نے پوچھا ہے, گائیڈنس دی ہے, ٹھیک ہے, تو باقی ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے. A person need continuous guidance from birth to adulthood. لازمی سی بات ہے, جب سے پیدا ہوتے ہیں مرنے دم تک ہم اپنے سے سینئر کسی ایکسپیرینس بندے سے یا نالج والے پرسن سے زندگی میں جتنے بھی ایشوز میں ہم دوسرے سے پوچھتے ہیں نا, یہ میں ایسا کرنے جا رہا ہوں, ایسا کیا ہوگا, آپ مجھے کوئی سجیشن دینا, یہ گائیڈنس ہوتی ہے جتنے بھی. اور ہر بندہ کرتا ہے, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں بغیر گائیڈنس کے خود سے یہ سب کچھ. ہم اپنے پیرنٹس سے پوچھتے ہیں, ابو میں یہ کرنے جا رہا ہوں, یہ ڈگری کروں گا, یہ ہاں وہ یہ کریں, اس سے یہ بہتر ہوگا, یہ نہیں کریں, یہی گائیڈنس پرووائڈ کریں پیرنٹس, وہ کسی بھی فارم میں ہو سکتی ہے. اچھا ففتھ ون جو ہے گائیڈنس انوالوز یوزنگ اسکل ٹو کمیونیکیٹ, لو, ریگارڈ, ریسپیکٹ فار ادرس. یہ جو گائیڈنس جو ہے وہ انوالو ہوتی ہے ان ساری اسکلز میں. آپ جب کمیونیکیٹ کرتے ہیں یہ ساری چیزیں وہاں موجود ہونی چاہیے. آپ دوسروں کو رسپیکٹ, لو, ریگارڈس, ان کے تھرو آپ یہ میسج پرووائڈ کرنا ہے, سولوشن دینا ہے, سجیشن دینا ہے, تاکہ ان کے ایشوز ریزالو ہوں. اچھا امپورٹنس کیا ہے اس کا, اسکوپ کیا ہے؟ اچھا سیلف انڈرسٹینڈنگ اینڈ پرابلم سالونگ. جب آپ
کسی کو گائیڈنس پرووائڈ کرتے ہیں تو اس سے نمبر ایک تو ان کا پرابلم سالو ہوتا ہے یہ بھی، اور سیکنڈ جو ہے جب وہ پرابلم سالو ہوتا ہے تو وہ خود سے بھی سمجھنے لگتا ہے اچھا ان پرابلم کو اس طریقے سے ریزالو کرتے ہیں، وہ خود سے انڈرسٹینڈ کرنے لگتا ہے، جب اس کے بعد جو ہے وہ اس سچویشن کو ہینڈل کرنے لگتا ہے۔ اور سیکنڈ کیا ہے آپٹیمم ڈیولپمنٹ آف انڈیویجول، اس سے جب آپ گائیڈنس لیتے ہیں لازمی سی بات ہے کوئی بھی چیز کسی بھی آپ اپنی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ اگر لیتے ہیں تو اس میں زیادہ سے زیادہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ ایک ایکسپیرینس والا بندہ جو ہے گائیڈنس کہتے ہیں ٹو شو رائٹ پاتھ، رائٹ ڈائریکشن۔ اب رائٹ ڈائریکشن آپ کو آلریڈی ہر اسٹیپ پہ پرووائڈ کی جائے گی، لازمی سی بات ہے آپ کے آبجیکٹیوز جلدی اچیو ہوں گے، آپ جو چاہتے ہیں وہی ڈیولپمنٹ فوراً اسی ٹائم میں جو ایک ٹائم ڈیوریشن سیٹ کیا ہوا تھا وہ ٹارگیٹس کو اچیو کر سکیں گے۔ اچھا ایکیڈیمک گروتھ، جتنے بھی آپ کے ایکیڈیمک کے حوالے سے ایشوز ہیں آپ پرابلم فیس کر کے اس کے وہ جو بیریئرز ہیں ان کو کراس کر سکیں گے گائیڈنس کے تھرو۔ کیوں؟ جب آپ نیو یونیورسٹی میں جب آپ نئے جاتے ہیں فرسٹ ٹائم آپ کو یونیورسٹی لائف کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، آپ اکثر اپنے سینئر سے اپنے ٹیچر سے پوچھتے ہیں اچھا اس یونیورسٹی کا انوائرمنٹ کیسا ہے، اگر میں یہاں لوں تو کیسا ہوگا، یہ آپ گائیڈنس لے رہے ہیں۔ اگر یہ گائیڈنس نہیں لے کے ڈائریکٹ آپ جائیں گے تو آپ کے مائنڈ میں ایک امیج فکس ہوتا ہے اس یونیورسٹی میں اس ٹائپ کا یہاں پہ اس ٹائپ کا سسٹم ہوگا اور یہاں اس ٹائپ کا سیمسٹر میں اس طرح کے کویشچن پوچھتے ہوں گے، حالانکہ اگر وہاں پہ ڈفرینٹ ہو پھر بعد میں اس کے ریزلٹس آپ کو الٹے نیگیٹو ریزلٹس ملیں گے۔ کیوں؟ آپ نے کچھ اور ڈفرینٹ وے میں اس چیزوں کو لیا تھا لیکن یہاں آپ پریکٹیکلی کچھ اور چیزیں فیس کر رہے ہیں، جس سے آپ اسی لیے ہم گائیڈنس لیتے ہیں، کسی سے بھی پوچھتے ہیں نا کہ اس میں یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے اور مڈ ٹرم کب ہوگا، فائنل ٹرم کب ہوگا، اچھا مجھے پریپیئر کرنا ہو، جب آپ پوچھتے ہیں نا وہ بتا رہے ہیں اور یہ مڈ ٹرم لاسٹ میں ایڈ ہو رہا ہے لہٰذا اس میں بھی محنت کریں نہیں تو آپ کی جی پی اے گر سکتی ہے، ہم اسی حساب سے اپنے آپ کو پریپیئر کرتے ہیں تو ہماری گروتھ ایکیڈیمک گروتھ بھی ہوتی ہے۔ یہ صرف میں نے ایک ایگزامپل دی کسی بھی حوالے سے آپ کا ایجوکیشن ایکیڈیمک ایشوز کے حوالے سے، سیم اسی طریقے سے ووکیشنل ڈیولپمنٹ جو آپ کا آکوپیشن تھا، جو آپ کا آکوپیشن ہے اس سے جتنے بھی ریلیونٹ ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرتے ہیں، لازمی سی بات ہے اس میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، سوشل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، مورل ایموشنل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، نیشنل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، گڈ سٹیزن شپ، بیٹر فیملی لائف، ہماری یہاں تک تو جو ایشوز تھے میں نے پہلے ڈسکس کیا تھا، بیٹر فیملی لائف میں ہم جتنے بھی ہمارے فیملی میں ایشوز کریٹ ہوتے ہیں ہم اکثر جب فرسٹ ٹائم ہوتے تو ہم اس کو ہینڈل نہیں کر سکتے، جتنا ہمارا ایکسپیرینس ہوتا جاتا ہے نا ہم ان چیزوں کو ہینڈل کرتے ہوئے لاسٹ میں دیکھیں کچھ ایئرز اس وقت تک بھی ہم خود سے ہینڈل، ہم پوچھتے ہیں اپنے بڑوں سے کہ ہم میں یہ ایشو ہوا ہے کہ یہ ایشو ریز ہوا ہے میں کیسے ہینڈل کروں، اور کچھ سالوں کے بعد ہم اس کو سب سے بڑے بیسٹ مینیجرز اور پلینرز ہم ہوتے ہیں، وہ دوسرے آگے ہم سے پوچھتے ہیں کیونکہ اب ہمارا اپنا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے تو ہماری وہ لائف جو ہے وہ فیملی لائف جو ہے وہ بہتر سے بہتر بنتی جاتی ہے اس گائیڈنس کی وجہ سے۔ اپروپریٹ یوز آف ہیومن ریسورس، ہیومن ریسورس کہتے ہیں جتنے بھی ورکنگ کیپٹل وہ ہیومن کیپٹل ہوتا ہے، مطلب کہیں پہ بھی کسی آرگنائزیشن میں، اسکول میں، انسٹیٹیوشن میں، جہاں پہ بھی جتنے بھی ملازمین ہوتے ہیں یا جتنے بھی انسان ہوتے ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں ان کا مناسب یوز آپ کہاں پہ کس طریقے سے کرنا ہے، یہ سارے جو ہیں وہ گائیڈنس کے تھرو، اب کس میں کون سی اسکل ہے اور کہاں پہ آپ ایک انٹرین بندے کو کہیں پہ لے جا کے چھوڑے نا وہ پورا سسٹم کو ادھر سے ادھر کر دیتا ہے، اور وہاں پہ جو کام کر رہا ہے 2 سال سے اس کو چھوڑو کام کر رہا ہے 2 سال سے، اس وجہ سے وہ سیٹل کر سکے گا۔ اچھا سیکنڈ آپشن جو ہے وہ ہے آپٹیمم ڈیولپمنٹ آف انڈیویجول۔ آپٹیمم ڈیولپمنٹ آف انڈیویجول کہتے ہیں، آپٹیمم کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ ڈیولپمنٹ کس کی، انڈیویجول کی۔ جب آپ جتنے بھی اپنے ایشوز ہیں وہ کسی سے گائیڈنس لے کے گائیڈنس کے تھرو آپ ریزالو کریں گے تو لازمی سی بات ہے پھر آپ کی ڈیولپمنٹ ہی ہوگی، جتنی ہو سکتی ہے آپ کی ڈیولپمنٹ زیادہ ہوگی۔ آپٹیمم ڈیولپمنٹ آف انڈیویجول، سمپل اس ورڈنگ میں ہی پتہ چلتا ہے۔ اچھا یہاں تک کوئی ایشو ہے؟ کاؤنسلنگ یہاں تک تھی، گائیڈنس کے بعد اب ہم کاؤنسلنگ کو ڈسکس کریں گے، اس کے بعد ہم ان کے بیچ میں ڈفرینسز کو ڈسکس کریں گے۔ اچھا کاؤنسلنگ ہے کیا؟ یہ کاؤنسلنگ اٹ از اے پروسیس دیٹ اکرز بٹوین 2 انڈیویجولز، کاؤنسلر اینڈ کاؤنسلنگ۔ اس میں 2 انڈیویجولز ہوتے ہیں، یاد رکھیں جو کاؤنسلنگ کر رہا ہوتا ہے اس کو کاؤنسلر کہتے ہیں اور جو گائیڈنس لے رہا ہے کاؤنسلر سے اس کو کاؤنسلنگ کہتے ہیں۔ یہ 2 ٹرمز یاد رکھیں، پوچھ سکتے ہیں آبجیکٹو میں انڈائریکٹلی۔ اچھا سیکنڈ پوائنٹ کہتا ہے اٹ ٹیکس پلیس ان اے پروفیشنل کلینکل سیٹنگ۔ جو گائیڈنس میں ہم ڈسکس کر رہے تھے
کہ وہاں پہ کوئی اس طرح کی سیٹنگ لازمی نہیں تھی، کوئی پرٹیکولر پلیس، پرٹیکولر کوئی انوائرمنٹ لازمی نہیں تھا، لیکن یہاں لازمی ہے۔ اس میں آپ مرضی سے کہیں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں ہوٹل میں، کہیں پہ کار میں سفر میں ہیں، وہاں پہ گائیڈنس آپ لے سکتے ہیں۔ کاؤنسلنگ اس طرح نہیں ہو سکتی۔ کاؤنسلنگ کے لیے آپ کو ایک انوائرمنٹ چاہیے، ایشوز کیا ہیں، ان ایشوز کے حوالے سے اسی حساب سے آپ کو انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہوگا۔ اس میں 2 انڈیویجولز ہوں گے، ایک کاؤنسلر ہوگا، ایک کاؤنسلی ہوگا، اور اس ایشو کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ کلینکل سیٹنگ، پروفیشنل سیٹنگ، یہ جتنے بھی ہوتے ہیں نا، اس انوائرمنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں جو ایک چاہیے ہوتا ہے کاؤنسلنگ کے لیے، کاؤنسلر اور کاؤنسلی کے بیچ میں۔ اچھا، اٹ از کنڈکٹڈ بائی پروفیشنلی ٹرینڈ پیپل۔ اب یاد رکھیں، گائیڈنس کے لیے میں نے کہا تھا کہ پروفیشنلی ٹرینڈ ہونا لازمی نہیں ہے، جس اتنا کہ وہ زیادہ جانتا ہو اور ایکسپیرینس اس کا زیادہ ہو، اس سے کسی سے بھی آپ لے سکتے ہیں۔ وہ آپ کے پیرنٹس بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے ٹیچرز بھی ہو سکتے ہیں، آپ کا ایلڈر بردر بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے، آپ ہر کسی سے نہیں لے سکتے۔ آپ کا کاؤنسلر جو کاؤنسلنگ کر رہا ہے وہ پروفیشنلی ٹرین ہونا چاہیے، اسی چیز میں وہ ایکسپرٹ ہونا چاہیے، جس چیز فار ایگزامپل ایموشنل کوئی ایشو ہے اس کے بارے میں وہ ٹرین کر رہا ہے، وہ کاؤنسلنگ کر رہا ہے، وہ ایموشنلی ٹریننگ جو ہے وہ آلریڈی اس نے پہلے لی ہوئی ہوگی، نہیں تو ورنہ وہ کر ہی نہیں سکتا۔ یہ پروفیشنلی ٹرین ہونا مست ہے کاؤنسلنگ میں۔ سمجھا رہے جی جی، کون سا پوائنٹ؟ کون سا پوائنٹ؟ کاؤنسلر جو گائیڈنس پرووائڈ کرتا ہے اور کاؤنسلی جو گائیڈنس لینے کے لیے وہاں آیا ہوا ہے، ان دونوں کو کاؤنسلنگ کرنے کے لیے لازمی سی بات ہے، جب کاؤنسلنگ جو ہوتی ہے وہ ایک مخصوص سیٹنگ میں ہوگی، ان کے لیے ایک مخصوص انوائرمنٹ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ کاؤنسلر کاؤنسلی کو کاؤنسلنگ کرنے کے لیے کہیں کوئی جہاں پہ بھی کسی چوک میں، کسی کار میں سفر میں، کہیں ہوٹل میں بیٹھے ہوئے اس طریقے سے نہیں ہو سکتا۔ ان کے لیے کوئی مخصوص سیٹنگ، کوئی کلاس روم وہ پہلے سے آلریڈی ڈیسائیڈ کریں گے اور ایک انوائرمنٹ پرووائڈ کریں گے، کس ٹائپ کا انوائرمنٹ چاہیے، اسی حساب سے ان کی سیٹنگ لازمی ہے کاؤنسلنگ کے لیے۔ اور تھرڈ پوائنٹ کہتا ہے کہ وہ جو کاؤنسلر ہے اس کو پروفیشنلی ٹرینڈ ہونا لازمی ہے، جس ایشو کے اوپر وہ کاؤنسلنگ کر رہا ہے ان ایشوز کے اوپر وہ اس کو ایکسپرٹ ہونا لازمی ہے، پروفیشنلی فلی ٹرینڈ ہونا لازمی ہے، یہ کہہ رہا ہے۔ اور فورتھ پوائنٹ کہہ رہا ہے اٹ ہیلپس این انڈیویجول ٹو بیکم ہیپیئر، مور کریٹو اینڈ بیٹر ایڈجسٹڈ۔ یہ جو کاؤنسلنگ کا پروسیس ہے وہ کسی بھی انڈیویجول کو زیادہ سے زیادہ اس کے لیے پلیجر اور وہ مہیا کرتا ہے، اور بیٹر ایڈجسٹ اپنی لائف کو ایڈجسٹمنٹ کے لیے اس کو انوائرمنٹ پرووائڈ کرتا ہے، اس کو اتنا انیبل بناتا ہے، اس کو اتنا کریٹو بناتا ہے، اس کو اتنا خود امپاور کرتا ہے۔ گائیڈنس میں ایسا نہیں ہے، گائیڈنس میں آپ کو ریڈی میڈ آپ کو سجیشن ملتی ہے، آپ اس ایشو کے بارے میں یہ کر لیں، اور ٹھیک ہے میں یوٹیوب میں اپلوڈ کر لوں گا۔ میں ابھی تو ریکارڈ نہیں کر رہا یہ لیکچر میں، اس وجہ سے ریکارڈ نہیں کر رہا ہوں کہ ہماری جو لیکچر ہے اس میں پھر بھی میں ساؤنڈ کا ڈسٹربنس کریٹ ہوتی ہے۔ میں بعد میں الگ سے اس کو ریکارڈ کر کے یوٹیوب میں اپلوڈ کر کے لنک شیئر کروں گا، کل تک میں کر لوں گا۔ اچھا، اس میں اور کیا ہے، کاؤنسلنگ میں یاد رکھیں گائیڈنس میں آپ کو ریڈی میڈ جو ہے جتنے بھی آنسرز ہیں، کویشچنز ہیں، سجیشنز ہیں، وہ ریڈی میڈ ملتے ہیں۔ مطلب آپ نے اس ایشو کو اس طرح ریزالو کرنا ہے، آپ کو آنسر مل جاتا ہے، آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے۔ کاؤنسلنگ میں آپ کو اس طرح ریڈی میڈ آنسر نہیں ملتے، آپ کو کاؤنسلر جو ہے اتنا فلی ٹرینڈ ہوتا ہے، وہ آپ کو امپاور کرتا ہے کہ آپ خود اپنے ایشوز کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں، وہ آپ کو جسٹ موٹیویٹ کرتا ہے، اور آپ کے اندر وہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو مطلب نگیٹو چیزیں ہیں ان کو دور کرتا ہے، تاکہ آپ اپنے ان ایشوز کو خود ریزالو کرنے کی کوشش کریں۔ اور جب کوئی ڈیفیکلٹ پرابلم ہوتا ہے نا، ڈیفیکلٹ ایشو ہوتا ہے، اس میں وہ آپ کی اسسٹنس سے پرووائڈ کرتا ہے تاکہ اس کو ریزالو کرے، سب کچھ وہ نہیں کرتا۔ اچھا، اس میں ایک موسٹ امپورٹنٹ جو ڈفرینس ہے کاؤنسلنگ اینڈ گائیڈنس میں، وہ یہ ہے کہ گائیڈنس میں آپ کے ایشوز کو کم کرتے ہیں، ریڈیوس کرتے ہیں، جبکہ کاؤنسلنگ میں آپ کے ایشوز جو ہیں اس کو ختم کرتے ہیں، مطلب وہاں سے مکمل طور پہ ریمیڈیز اس کو وہاں پہ ایک نئی سولوشن دیتے ہیں اور ریزالو کرتے ہیں ان ایشوز کو، مکمل طور پہ ریڈیوس نہیں، جو آپ کے ایشوز ہیں وہ ریزالو کرتے ہیں تاکہ آپ ایک نئی زندگی اور ایڈجسٹمنٹ جو اپنی سوسائٹی میں جو بھی ایشوز تھے ان کو دور کر سکیں۔ گائیڈنس میں ایسا نہیں، ایشو ریزالو کرنا نہیں، ایشو کم کرنے کی بات ہوتی ہے۔ کاؤنسلنگ میں آپ کو مکمل ایشو، اسی وجہ سے آپ کو پروفیشنلی ٹرین بننا چاہیے اور ایسا ہی کوئی انوائرمنٹ چاہیے جہاں پہ وہ اس کی کاؤنسلنگ کر سکے۔
اچھا 5th پوائنٹ میں کہتا ہے اٹ از پروسیس ان وچ اے ٹربل پرسن، جو مشکلات میں گرا ہوا شخص ہے، جو گائیڈنس وہ کاؤنسلنگ لے رہا ہے، وہ کیا ہوتا ہے از ہیلپ ٹو ٹیل، اس کو اس کی مدد کی جاتی ہے، اس کو اسسٹنس پرووائڈ کی جاتی ہے ٹو ٹیل اینڈ بہیو مور اوپنلی اینڈ مور سیٹسفائنگ مینر، کس طریقے سے بہیو کرنا ہے وہ اس کو اوپنلی چھوڑا جاتا ہے کہ آپ شیئر کریں چیزوں کو، اسی حساب سے پروبنگ کرتے ہوئے اس ایشو تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کو ریزالو کرتے ہیں۔ اچھا اس کے کچھ پرنسپلز ہیں کاؤنسلنگ کے، وہ پرنسپلز کیا ہیں؟ فرسٹ پرنسپل ہے فیس ٹو فیس ریلیشن شپ بٹوین ٹو پرسن۔ اچھا ایک وہ اور ہے، اکثر کچھ کتابوں میں نے خود بھی پڑھا ہے کہ کاؤنسلنگ گروپ میں بھی ہوتی ہے، پرویز اقبال کی بک میں بھی لکھا ہوا ہے، لیکن کاؤنسلنگ ایسا نہیں ہے، گروپ میں کاؤنسلنگ نہیں ہوتی، گائیڈنس گروپ میں بھی ہوتی ہے اور انڈیویجولی بھی ہوتی ہے، کاؤنسلنگ انڈیویجولی ہوتی ہے، جتنی بھی بکس میں نے پڑھا ہے وہ انڈیویجولی ہوتی ہے، لیکن ایک دو بکس میں انہوں نے گروپ بھی مینشن کیا ہے، لیکن گروپ میں اس وجہ سے نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ ایموشنل جتنے بھی پرابلمز ہیں، آپ کے کیگنیٹو جتنے بھی پرابلمز ہیں اس کو ڈیل کرتی ہے۔ اب لازمی سی بات نہیں ہے میرا ایموشنل جو ایشو ہے، اب اتنے ایشوز ہو سکتے ہیں، وہ دوسرے بندے کا بھی وہی ہو، وہ میچ نہیں کرنا بہت مشکل ہے۔ اور دوسری بات، جتنے میرے اندر اسکلز ہیں دوسرے بندے کے پاس ڈفرینٹ اسکلز ہوں گے، جو جس حساب سے کونسلر ٹریٹ کرے گا تو یا میرے حساب سے میری لیول پہ آ کے ٹریٹ کرنا ہوگا یا اس کے حساب سے اس کی لیول پہ آ کے ٹریٹ کرنا ہوگا، تو یہ گروپ میں کاؤنسلنگ میرے حساب سے نہیں ہو سکتی، اور جو میں نے پڑھا ہے۔ اور گائیڈنس جیسے فار ایگزامپل آپ کسی کالج میں اپنے میٹرک کے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ کس طریقے سے آپ نے اس چیز کو اپنے میٹرک کے بعد انٹر میں کون سا آکوپیشن کون سا پروگرام لینا ہے، کسی ایکسپرٹ بندے کو بلاتے ہیں اور وہ کوئی زیادہ جاننے والا اس کو بلاتے ہیں، وہ وہاں ایک سیمینار کنڈکٹ کر کے جو آپ کو ایک انسٹرکشن دیتا ہے نا، وہ گائیڈنس کے لگے، اور وہ گروپ میں ہو گئے، دیکھیں جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں 60 کے قریب اسٹوڈنٹس ہیں، لیکن کاؤنسلنگ ایسا نہیں ہوتا۔ اب ان 60 کو اگر کوئی ایموشنل ایشو وہ فیس کر رہے ہیں تو کاؤنسلنگ کے دوران ان کو انڈیویجولی 1 بائی 1 کاؤنسلر سے ملنا ہوگا اور 1 بائی 1 ان کی کاؤنسلنگ ہوگی، اور وہ اکیلے میں ان کے کیونکہ ان کے ایشوز ان کے اپنے اسکلز کو دیکھتے ہوئے وہ ڈسکس کر کے ایشوز کو ریزالو کرے گی۔ اچھا سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے؟ ایموشنل رادر دین پیورلی انٹلیکچوئل ایٹیٹیوڈ، اس میں اکثر جو ہے وہ ایموشنل جتنے ایشوز ہیں اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے، انٹلیکچوئل بھی ہوتے ہیں لیکن انٹلیکچوئل سے زیادہ ایموشنل ایشوز کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ مور دین ایڈوائس گیونگ، اس پوائنٹ سے آپ لوگوں کو کیا سمجھ میں ہے؟ ایڈوائس گیونگ، ہم ایڈوائس اور سجیشن دیتے ہیں گائیڈنس میں، یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ مور دین ایڈوائس گیونگ، جو گائیڈنس میں ہم پرووائڈ کر رہے ہیں ایک ایڈوائس، اس سے بھی بیونڈ ہم اس میں آگے جاتے ہیں، پروبنگ کرتے ہیں، اس کے تہ تک پہنچ جاتے ہیں ایشو کے، اور اس کو مکمل سرے سے ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ مور دین ایڈوائس گیونگ، ایک صرف جیسے ایک سجیشن دیتے ہیں نا، ایسا نہیں، ڈسکشن کرتے ہو، ان سے پوچھتے ہو اور اس کی تہ تک پہنچ جاتے ہو، اس ایشو کو ریزالو کرتے ہو۔ اچھا انوالو سولوشنز آف امیڈیٹ پرابلمس، جو آپ کو جتنے بھی امیڈیٹ سولوشن کی نیڈ ہوتی ہے، آپ کے جب لازمی سی بات ہے ایموشنل ایشوز کریٹ ہوتے ہیں، انٹلیکچوئل ایشوز، ان کو فوراً جو ہے آپ کا سولوشن چاہیے ہوتا ہے، اس کے لیے یہ کاؤنسلنگ کی جاتی ہے، فوراً اس ایشو کو ریزالو کیا جاتا ہے۔ اچھا وارمتھ، یہ جو ہے نا، یہ ٹرم یاد رکھیں، جتنے بھی آپ بیچ میں جو کاؤنسلر اور کاؤنسلنگ کے بیچ میں لازمی سی بات ہے، ان کے بیچ میں کوئی انٹریکشن ہوگی، اس ایشو کو وہ پوچھے گا بھائی آپ کے ساتھ کیا ایشو، کون سا مسئلہ پیش ہے، وہ اپنے جتنے بھی ایشوز جو وہ فیس کر رہا ہے وہ ڈسکس کرے گا۔ اس وقت کاؤنسلر کو کاؤنسلی کے سامنے نوڈنگ کرنا، سر ہلانا جب وہ ایشو بتا رہا ہے، اور اسمائل کے ساتھ سننا، ہنستے ہوئے، اس کے ساتھ اس کے ایکسپریشن ایسے ہوں کہ وہ کاؤنسلی جو ہے یہ فیل کرے یہ واقعی میرا درد رکھنے والا ہے، یہ واقعی میرے لیے ایسے سولوشن دے رہا ہے، یہ واقعی سینسیئر ہے میرے ساتھ۔ وہ وارمتھ جو ہے نوڈنگ کر کے آپ کے ایکسپریشن کے تھرو اس کو پتہ چلے کہ یہ مجھے ریگارڈ دیتا ہے اور یہ میری چیزوں کو بیٹھ کے غور سے سنتا ہے، ایک سولوشن نکالنا یہاں کوئی، ورنہ پہلے ہی پتہ چل جائے گا جب آپ اس طرح کا چہرہ بنا کے ایکسپریشن بنا کے بیٹھیں گے، جو آلریڈی ایموشنل ایشو لے کے وہاں پریشان بندہ آیا ہوا ہے کاؤنسلی، وہ آپ کے ایکسپریشن دیکھ کے الٹے اس کے ایشوز کریٹ ہوں گے، ریزالو کہاں ہوں گے، اس کے لیے یہ مست ہے یہ پرنسپل۔ اچھا ایکسیپٹینس، جتنے بھی ایشوز، مثلا کوئی کہتا ہے کہ میں اس طرح کا کوئی نیگیٹو مطلب وہ اس طرح کا کوئی ایشو بتا رہا ہے، آپ نے اس وقت یہ نہیں کہنا ہے کہ یہ چھوٹے بچے بھی کر سکتے ہیں، آپ کیوں نہیں کر سکتے،
क्रिटिसाइज کرنا نہیں ہے. آپ وہ جو کہہ رہا ہے نا وہ پرابلم تھا تو آیا ہے, اس کے پرابلم کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور ایک اچھی وے میں اس کو ہینڈل کرنا ہے, ایکسیپٹینس دینا ہے اس کو. اچھا جینیئرنیس, آنےسٹ, آپ نے اس اچھا یہاں پہ ٹی نہیں ہے, آنےسٹ ود کلائنٹ, آپ نے اپنے جو کلائنٹ ہے نا اس کو آپ نے انشور کرنا ہے کہ میں آپ کے ساتھ سینسیئر ہوں, آنےسٹ ہوں, جو بھی ایشوز ہیں آپ کے میں ریزالو کروں گا. آپ نے اس سے بتانا نہیں ہے, آپ کے اپنے ایٹیٹیوڈ سے, آپ کے فیلنگ سے, ایکسپریشن سے, آپ جس حساب سے انٹروگیٹ کرتے ہو, جس حساب سے پروبنگ کر رہے ہو, اس سے پتہ چلنا چاہیے کہ آپ آنے سے ہیں کلائنٹ کے ساتھ. اور امپیتھی, فیلنگ لائک کلائنٹ, جیسے کلائنٹ سوچ رہے تھے ان کے ایشوز, آپ کو بھی اسی طریقے سے درد اور اسی طریقے سے اس چیزوں کو سوچنا ہوگا. یہاں تک کوئی ایشو ہے؟ بہت سر. ٹائپس آف کاؤنسلنگ, یاد رکھیں یہ ٹائپس آف کاؤنسلنگ یہ امپورٹنٹ ہے, اس سے پچھلی بار پوچھے گئے ہیں کوشچنس. اچھا ٹائپس آف کاؤنسلنگ میں 3 ہیں, ایک ڈائریکٹیو کاؤنسلنگ, ایک نان ڈائریکٹیو کاؤنسلنگ اینڈ ایکلیکٹک کاؤنسلنگ. پہلے تو یہی ٹائپس پوچھ سکتے ہیں, کتنے ٹائپ کی کاؤنسلنگ ہے, 3 ڈیجٹ دے کے MCQs پوچھ سکتے ہیں. دوسرا MCQ ڈائریکٹیو کاؤنسلنگ کس نے دیا تھا, یہاں پہ میں نیچے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے ولیمسن نے, اور نان ڈائریکٹیو کاؤنسلنگ کس نے دیا تھا, کارل روگر نے, اور ایکلیکٹک کاؤنسلنگ کس نے دیا تھا, بولٹن نے. یہ ان کے نام پوچھ سکتے ہیں. یہ 3 MCQs اور آ گئے. نیچے اس سے نیچے جو میں نے انڈر لائن کیا ہے ڈائریکٹیو کاؤنسلنگ کے جو فرسٹ پوائنٹ ہے کاؤنسلر اورینٹیڈ, یہ یاد رکھیں, اس کو کاؤنسلر اپروچ بھی کہتے ہیں, اور یہ اپروچ بھی اورینٹیڈ سیم ہے کہانی, اور یہ MCQs میں دے سکتے ہیں. ڈائریکٹیو کاؤنسلنگ, کاؤنسلر اپروچ, یا اس طریقے سے دے سکتے ہیں کہ کاؤنسلر اورینٹیڈ ٹائپ کون سی ہے, نان ڈائریکٹیو, ڈائریکٹیو اور ایکلیکٹک. یا اس طریقے سے بھی پوچھ سکتے ہیں ڈائریکٹیو کاؤنسلنگ کون سی ٹائپ ہے, کلائنٹ اورینٹیڈ اپروچ, کاؤنسلر اورینٹیڈ اپروچ, کاؤنسلنگ اورینٹیڈ اپروچ, اور بوتھ یا نن آف دیز, اس طریقے کے. تو یہ یاد رکھنا, جو آپ کی ڈائریکٹیو کاؤنسلنگ ہے نا اس کو کاؤنسلر اورینٹیڈ بھی کہتے ہیں اور کاؤنسلر اپروچ بھی کہتے ہیں. نان ڈائریکٹیو کاؤنسلنگ کو کلائنٹ اورینٹیڈ, کلائنٹ اس کو کہتے ہیں جو ایشو لے کے آیا تھا, اس کو کاؤنسلی بھی کہتے ہیں کاؤنسلنگ کے ٹرم میں, کاؤنسلی اورینٹیڈ بھی کہتے ہیں اور کاؤنسلی اپروچ بھی کہتے ہیں, کلائنٹ اورینٹیڈ بھی کہتے ہیں. یہ ورڈنگ یاد رکھیں. اور ایکلیکٹک اس میں کیا ہے, یہ دونوں کا مجموعہ ہے, تیسری بنی ہے, لیکن اس میں کوئی اس طرح کی اپروچ اس کا نہیں ہوتی. پہلے 2 جو ہے نا یہ دونوں یاد رکھیں. اچھا سیکنڈ پوائنٹ میں آئے, کاؤنسلر از ایکٹیو. کاؤنسلر اپروچ کیوں کہتے تھے اس کو, اور کاؤنسلر اپروچ اور کاؤنسلر اورینٹیڈ کیوں کہتے تھے, اس وجہ سے کہتے تھے کہ وہ یہاں پہ سب کچھ جو ہے کاؤنسلر ایکٹیو ہوتا ہے, یہاں پہ جو آپ کا کلائنٹ ہوتا ہے وہ پیسو ہوتا ہے. جسٹ پیسو ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس ایک لفظ بھی نہیں بولتا ہے, خاموش رہتا ہے. اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا ایشو کیا ہے. جب وہ ایشو بتا دیتا ہے نا اس کے بعد سب کچھ جو ہے وہ کاؤنسلر خود کرتا ہے, اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا اس پرابلم کو, پھر اس کو ڈائگنوز کرنا, پھر اس سے ریلیونٹ جتنا ڈیٹا ہے اس کو گیدر کرنا, پھر اس ڈیٹے کو آرگنائز کرنا, پھر اس ڈیٹا کو انٹرپریٹ کرنا, پھر سولوشن تک پہنچنا. اس کو اسی وجہ سے سائنٹیفک میتھڈ بھی اس میں یوز کرتے ہیں, ایک سسٹمیٹک وے میں جاتے ہیں اس کاؤنسلنگ میں. ایسا نہیں کہ ڈائریکٹ کوئی اسٹیٹمنٹ دے کے آپ کا یہ ایشو ہے, یہ سجیشن ہے, یہ ایسا کرو آپ ٹھیک ہو جائے گی. پروبنگ کر کے, ڈیٹا کلیکٹ کر کے, اس کو آرگنائز کر کے, انٹرپریٹ کر کے, پھر سولوشن تک پہنچ جاتے ہیں. اور یہ سب کچھ کاؤنسلر خود کرتا ہے. کلائنٹ جیسا اپنا ایشو بتا دیتا ہے اس کے بعد اس کا کوئی کام نہیں ہوتا. یہ کاؤنسلر اورینٹیڈ یا کاؤنسلر اپروچ یا ڈائریکٹیو کاؤنسلنگ ہے. اچھا یہ ٹائم سیونگ ہے. ٹائم سیونگ اس وجہ سے جو ہی ایشو کا پتہ چل جاتا ہے کاؤنسلر ایکٹیو ہو جاتا ہے, اسی سے ریلیونٹ ڈیٹا کلیکٹ کرنے لگتا ہے, وہ سب کچھ کر کے سولوشن پرووائڈ کرتا ہے. ایک چیز یاد رکھیں, یہاں پہ جو ڈائریکٹیو کاؤنسلنگ ہے اگر اس میں کس چیز کو فوکس کرتے ہیں کہیں تو یاد رکھیں اس میں کاؤنسلی جو بندہ آیا تھا نا ایشو لے, اس کو فوکس نہیں کرتے ہیں, اس کے پرابلم کو فوکس کرتے ہیں. ایک پوائنٹ یہ یاد رکھیں, یہاں پہ سلائڈ میں سب کچھ مینشن نہیں ہوتا نا, اس وجہ سے میں شروع میں کہتا ہوں کہ جب بھی آپ کا آن لائن کلاس ہوتی ہے تو پینسل کاپی ساتھ رکھیں, اس کو نوٹ کریں. ڈائریکٹیو کاؤنسلنگ میں کلائنٹ پیسو اس وجہ سے ہوتا ہے کہ کاؤنسلر اس کے پرابلم کو فوکس کرتا ہے. پرابلم سننے کے بعد کلائنٹ سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا, اس وہ پرابلم کو ڈیسائیڈ کرتا ہے, ڈائگنوز کرتا ہے, اس سے ریلیونٹ ڈیٹا گیدر کرتا ہے, آرگنائز کرتا ہے, سولوشن دیتا ہے. اچھا نان ڈائریکٹیو کاؤنسلنگ میں کیا ہوتا ہے, وہاں پہ کلائنٹ ایکٹیو ہوتا ہے, اور یہاں پہ سب کچھ کلائنٹ, پرابلم کو اتنی اہمیت نہیں دیجیے, کلائنٹ کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے, کاؤنسلی کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے. اور کلائنٹ ایکٹیو یہاں کیسے ہوتا ہے, یہاں پہ کاؤنسلر جو ہوتا ہے
اتنا وہ نہیں ہوتا. وہ چاہتا ہے کہ میرا کلائنٹ جو ہے, میرا کاؤنسلر جو ہے, وہ خود سے اس ایشوز کو ریزالو کرے. وہ جسٹ اسسٹنس پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ خود اس ایشوز کو ریزالو کریں. اور اسی وجہ سے یہ ٹائم ٹیکنگ ہے. ٹائم ٹیکنگ کیوں ہے؟ جب لازمی سی بات ہے کاؤنسلر خود اس کو کرے گا تو ڈفرینٹ وہ ڈائریکشن ادھر ادھر سے ساری چیزیں کاؤنسلر کرے گا تو اس کو ایک پریسائز وے میں اس ایشو سے ریلیونٹ ڈیٹا گیدر کرے گا, اس کو آرگنائز کر کے فوراً انٹرپریٹ کرے گا. لیکن یہاں ٹائم کنزیومنگ اس وجہ سے آپ جو کاؤنسلی ہے اس کو آپ فریڈم آف ایکسپریشن دیتے ہیں, اس کو فری چھوڑتے ہیں. وہ جو بھی جس طریقے سے بھی اس ایشو کو ریزالو کرنے کی کوشش کر رہا ہے, کاؤنسلر کی گائیڈنس میں, اس کے انڈر, اس کے امبریلا میں وہ کلائنٹ خود کر رہا ہے چیزوں کو ریزالو کرنے کی کوشش. اسی وجہ سے اس کو ٹائم کنزیومنگ بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے. اچھا, اور نیکسٹ جو ہے کلائنٹ از ڈیپینڈنٹ, جو فورتھ پوائنٹ ہے. یہ دونوں آپس میں اس وجہ سے کمپیئر کر رہا ہوں کہ یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. اب یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ کلائنٹ از انڈیپینڈنٹ. یہاں کلائنٹ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا, اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا, کیونکہ اس نے اپنا ایشو بتانے کے بعد جو کاؤنسلر ہے اس کاؤنسلر نے سب کچھ کرنا ہوتا ہے. اس وجہ سے یہ ڈیپینڈنٹ ہے, جو کاؤنسلر پوچھے گا وہی اس نے بتا دینا ہے, اس کے بعد اس کا کوئی کام نہیں. لیکن میں کلائنٹ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. وہ کلائنٹ اپنی مرضی سے کچھ بھی, میرا یہ ایشو ہے اور یہ مجھے اس لیے لگتا ہے کہ یہ اس وجہ سے کریٹ ہوا ہوگا, کچھ بھی شیئر کر سکتا ہے. وہ انڈیپینڈنٹ ہے, کسی بھی طریقے سے وہ ایشو کو ریزالو کرنے کی کوشش کر سکتا ہے. وہ کاؤنسلر اس کو گائیڈ, اسی وجہ سے ٹائم کنزیومنگ کنسیڈر کیا جاتا ہے اس کو. اچھا, یہ اتھارٹیٹیو ہے ڈائریکٹو کاؤنسلنگ. کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں جو کاؤنسلر گائیڈنس پرووائڈ کر رہا ہے, کاؤنسلنگ کر رہا ہے, وہ سب کچھ اپنے ہاتھ میں لے کے خود سے چلا رہا ہے. کلائنٹ کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی ہے, اس سے کوئی آپ کے کیا سمجھتے ہیں اس طریقے سے کوئی کچھ نہیں. اپنا ایک ڈیٹا کلیکٹ کر کے, ایشو آنے کے بعد ڈیٹا کلیکٹ کر کے سولوشن دے دیا, اور اس کو یہ ایشو جو ہے وہ سولوشن جو ہے اس کو کاؤنسلر کو سمجھا دیتے ہیں, آپ کا پرابلم یہ ہے, آپ اس طریقے سے کریں, یہ آپ ہو جائے گا. اتھارٹیٹیو ون مین شو ہے. اور یہاں پہ کیا ہے؟ سیلف ڈائریکٹڈ ہے. سیلف ڈائریکٹڈ مینس اس کو خود اتنا انیبل کرتا ہے کہ کاؤنسلر امپاور کرتا ہے کہ وہ خود سے اپنی چیزوں کو مینیج کرنے لگتا ہے. میں نے جو پہلے کہا تھا نا کاؤنسلنگ میں, کہ کاؤنسلر جو ہے اتنی اس کو مطلب جتنے بھی اسکلز ہیں اس کو, جو نگیٹو چیزیں ان کو دور کر کے اس کو اتنی موٹیویشن دیتا ہے اور اتنا موٹیویٹ کرتا ہے, اتنا امپاور کرتا ہے. وہ اپنی چیزوں کو خود سے سیلف ڈائریکٹ کرتے ہیں, وہ خود سے ڈائریکشن میں لاتے ہیں, خود سے چیزوں کو آرگنائز کرتے ہیں اور ایشوز کو ریزالو کرنے لگتے ہیں. اچھا, 6 پوائنٹ کیا ہے؟ انٹلیکچوئل رادر دین ایموشنل. اس ڈائریکٹو کاؤنسلنگ کے تھرو, کاؤنسلر اورینٹڈ کے تھرو, انٹلیکچوئل جو ہے ایموشنل ایشوز سے زیادہ انٹلیکچوئل ایشوز کو اس کیٹیگری کے تھرو ریزالو کیا جاتا ہے. لیکن نان ڈائریکٹو کاؤنسلنگ میں کیا ہے؟ ایموشنل کو زیادہ یہاں اس کیٹیگری کے تھرو ریزالو کیا جاتا ہے. کاؤنسلنگ میں جتنے بھی آپ کے انٹلیکچوئل کگنیٹو جو جتنے بھی ایشوز ہوتے ہیں اور جتنے بھی ایموشنل آپ کے بیہیویئرل جتنے بھی ایشوز ہوتے ہیں وہ سب یہ کاؤنسلنگ کے تھرو ریزالو کیے جاتے ہیں. اب اس میں یہ جو 2 مین کیٹیگریز ہیں نا, انٹلیکچوئل اور ایموشنل, اس میں سے انٹلیکچوئل جو ہے وہ ڈائریکٹو کاؤنسلنگ اور ایموشنل جو ہے نان ڈائریکٹو کاؤنسلنگ کے تھرو ریزالو کیے جاتے ہیں, اس پہ فوکس کیا جاتا ہے. اچھا, ایگلیٹو کاؤنسلنگ کیا ہے؟ یہ تیسری جو ہے, یہ یاد رکھیں جو بھی ٹائپ ہوتی ہے نا, جو بھی چیز ہوتی ہے اس کے کچھ ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں, ڈس ایڈوانٹیج بھی. آپ ان کے ایڈوانٹیج ڈس ایڈوانٹیج بھی تھوڑا ایک دفعہ دیکھ لیں ہیں کیا ہیں, کس چیز. یہ تیسری ٹائپ آنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ ضرورت اسی وجہ سے پڑی, لازمی سی بات ہے, ان کے بیچ میں کچھ لمیٹیشنز بھی ہوں گے. اسی وجہ سے تیسری جس نے دونوں کو مرج کیا, کہا کہ کاؤنسلنگ مووز فرام ڈائریکٹو ٹو نان ڈائریکٹو کاؤنسلر ٹو کلائنٹ اورینٹڈ. کاؤنسلر اینڈ کلائنٹ ورک ٹوگیدر, اس میں دونوں مل کے کام کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ سچویشن کے حساب سے اگر ایشو بہت ڈیفیکلٹ ہوگا, کاؤنسلر اس کی ہیلپ کرے گا, اسسٹنس پرووائڈ کرے گا, اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کرے گا. اگر پرابلم اتنا زیادہ ڈیفیکلٹ نہیں ہے تو کاؤنسلر چاہے گا کہ کاؤنسلنگ کو میں امپاور کروں کہ وہ خود سے اس ایشو کو ریزالو کرے. اچھا, یوز ماڈریٹ ٹائم. وہ ٹائم کنزیومنگ اور سیونگ والا وہ پوائنٹ ہے نا, اس پہ اتنا زیادہ وہ نہیں ہوتا ہے, کیونکہ لازمی سی بات ہے اگر ٹائم کنزیومنگ زیادہ ہونے لگے گا تو کاؤنسلر کو اس کو جلدی سے ریزالو کرنے کی کوشش کر کے وہ ایک ماڈریٹ ٹائم ہے, اس میں اتنا زیادہ وہ بھی نہیں لگتا. کاؤنسلر اینڈ کلائنٹ ورک ٹوگیدر, یہ دونوں آپس میں مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں. اور ڈیموکریٹک ہے. ڈیموکریٹک مینس اس میں فرسٹ ون کیا تھی؟ اتھارٹیٹیو تھی, 1 مین شو تھا, اس میں سب کچھ کاؤنسلر چلا رہا تھا. سیکنڈ, کاؤنسلر کاؤنسلی کو سیلف ڈائریکٹ, مطلب
اس کو اتنا امپاور کرتا تھا کہ امپاور اور انیبل بناتا ہے کہ وہ خود سے چیزوں کو ریزالو کرنے لگتا ہے. اور یہاں پہ کیا ہے ڈیموکریٹک، جب کونسلر چاہے وہ پارٹیسپیٹ کرتا ہے ایکٹیولی، جب کونسلر چاہے وہ پارٹیسپیٹ کرتا ہے، اور اس میں دونوں ایشوز جو ہیں اس کو ڈیل کیا جاتا ہے، ایموشنل ہو یا انٹلیکچوئل. یہاں پہ کوئی ایشو جو ہے گائیڈنس کا، یہاں سے پچھلی بار ایک انسٹیٹیوٹ آیا ہوا ہے گائیڈنس ڈائریکٹ ٹو ڈائریکٹ. بس سیکنڈ ڈائریکٹ اور ٹو شو دی پاتھ، اس کے میننگ یہ ہے، یہاں سے انسٹیٹیوٹ آتا ہے اکثر. کاؤنسلنگ جو ہے پروفیشنل ایڈوائس ہے. پروفیشنل ایڈوائس مینس ہر کوئی نہیں دے سکتا، پروفیشنلی ٹرین بندہ ہی دے سکتا ہے. اٹ از پریونٹیو، کیا مطلب سیکنڈ پوائنٹ جو ہے اٹ از پریونٹیو. گائیڈنس میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ پرابلم کو ریڈیوس کیا جا سکتا ہے، اور سیکنڈ میں کیا ہے ریمیڈیل اینڈ کریکٹیو. اس میں پرابلم کو ریزالو کیا جاتا ہے، مکمل اینڈ جڑ سے ختم کیا جاتا ہے. اس میں ریڈیوس کیا جاتا ہے، جتنے بھی ایشوز ہیں ہم اس کو گائیڈنس کے تھرو ریڈیوس کرتے ہیں. تھرڈ پوائنٹ ہے اٹ از کمپریہنسو اینڈ ایکسٹروورٹڈ اینڈ اٹ از ڈن ان ڈیپتھ اینڈ انٹروورٹڈ. گائیڈنس میں ہم جب ایشوز سنتے ہیں تو اسی کے لیے ایک ریڈی میڈ سجیشن دے دیتے ہیں، اتنی ڈیپتھ میں نہیں جاتے. اور ایکسٹروورٹ مطلب جتنے یہ جو ایشوز ہیں گائیڈنس میں، یہ جتنے بھی سوشل آپ اپنے فرینڈ سے، جتنے بھی سوشل بندے ہیں نا جو اپنے فرینڈ سرکل سے دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہنا پسند کرتے ہیں، ان کے ساتھ اکثر یہ ایشوز جو ہیں گائیڈنس کے ان کے ساتھ فیس، کیونکہ وہ جب بھی ایشوز فیس ہوتے ہیں لازمی سی بات ہے اپنے کسی فرینڈ سے، اپنے کسی دوست سے، کسی اور سے وہ پوچھیں گے. لیکن ان ڈیپتھ جو ہے کاؤنسلنگ میں بات ہو ڈن ان ڈیپتھ، ڈیٹیل میں ہم پروونگ کر کے کوئی مسئلہ پیش آئے تو اس کی جڑ تک پہنچ جاتے ہیں. اور یہ انٹروورٹڈ مینس ان بندوں کے ساتھ جو باہر دوسرے لوگوں کے ساتھ ان میں تعلق نہیں رکھتے ہیں، وہ اپنے ہی جتنے بھی تھاٹس فیلنگ ہیں اس کے ساتھ معاملات میں ٹچ رہتے ہیں. اکثر ایسے لوگ آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے وہ آئسولیشن میں ہوتے ہیں، مطلب ایک روم میں بند ہو کے بس اکیلے خود سے بیٹھنا پسند کرتے ہیں. وہ ان بندوں کے لیے کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ان کے مورل اور اس کے ایشوز ہوتے ہیں. وہ پسند نہیں کرتے دوسرے لوگوں کے ساتھ گھومنا، اپنے فرینڈ کے سرکل میں بیٹھنا. یونیورسٹی جائیں گے، وہ لائبریری کے کسی کونے میں کتاب سامنے رکھ کے دیکھتے رہو، ہاں ان کو پڑھنا نہ ہو پھر بھی وہ دوستوں کی گیدرنگ میں نہیں جائیں گے. وہ اوائڈ کرنے کے لیے بس میں پڑھنے کے لیے ہاں یہ تھوڑی چیز کرنی ہے مجھے، سائڈ پہ ہو اکیلے بیٹھیں گے، بے شک پڑھائی نہ بھی چلے اکیلے بیٹھیں گے، وہ اس کو پریفرنس نہیں دیں گے. اور کیونکہ ان کے مورل اور اس کے ایشوز ہوتے ہیں، اسی وجہ سے چیزوں کو یہ انٹروورٹڈ ہے، اس میں ان ڈیپتھ میں جا کے ان ایشوز کو ریزالو کیا جاتا ہے. اچھا لیس پرائیویٹ گائیڈنس جو ہے لیس پرائیویٹ، آپ اس کو مطلب لازمی نہیں ہے کہ آپ اس کو یہ انشور کریں کہ دوسرے بندے کو پتہ نہ چلے، ٹھیک ہے اس طرح کو ایسی نہیں ہوتی ہے. کیوں ایشوز ایسے ہوتے ہیں جو جنرل ہوتے ہیں، کامن ہوتے ہیں، آپ بہت ساروں کے سامنے بھی آپ گائیڈنس پرووائڈ کر سکتے ہیں کسی کو. لیکن کاؤنسلنگ میں آپ ہمیشہ کانفیڈینشیل رکھتے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ کانفیڈینشیل. کاؤنسلنگ بھی کچھ پوائنٹس ہیں. فرسٹ ان میں کیا ہے ایڈوائس اور انسٹرکشن آن جنرل پرابلم. جتنے بھی جنرل پرابلمز ہیں اس میں ایڈوائس اور انسٹرکشن جو دیتے ہیں اس کو گائیڈنس کہتے ہیں، گیون بائی سم ون مور ایکسپیرینس اور کوالیفائڈ. اور کاؤنسلنگ میں کیا ہے پروفیشنل ایڈوائس، یہ وہ اور کون سے پرابلم میں سائیکولوجیکل ریلیٹڈ پرابلم جو ہے اس کو ڈیل کرتی ہے کاؤنسلنگ. اور گائیڈنس میں سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے ہیڈ آف براڈر اسکوپ. یہ براڈر ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ گائیڈنس کی ایک ٹائپ ہے وہ ایکسپرٹ، آپ سے زیادہ جاننے والا. اور کاؤنسلنگ کے اندر کیا آتا ہے ہائی لیول پروفیشنل ٹریننگ. اور پرائیویسی کیا ہوتی ہے اوپن اینڈ لیس پرائیویٹ. گائیڈنس میں اوپن ہوتا ہے، پرائیویٹ نہیں ہوتا ہے، کوئی کانفیڈینشیل نہیں ہوتا ہے، کانفیڈینشیل ہوتی ہے. اچھا یہاں پہ سائڈ میں جو دو اس میں ایک کالمز میں وہ دیکھیں میں بھی گیون ان گروپس، گائیڈنس گروپ میں بھی دے سکتے ہیں لیکن کاؤنسلنگ ایسا نہیں ہے. فیس ٹو فیس ریلیشن از ناٹ اسینشیل. میرا یہ ایشو ہے کل تو کوئی آپ کو گائیڈنس پرووائڈ کرے، وہ ایشو ریزالو کرے، اس کو گائیڈنس کہلاتے ہیں. کاؤنسلنگ میں آپ کو فیس ٹو فیس انڈیویجول ریلیشن شپ کے ساتھ آپ کاؤنسلر کے ایک مخصوص انوائرمنٹ میں آنا لازمی ہوتا ہے. The task of the guidance worker is not as serious as that the counselor. The task of the counselor is more serious than the guidance worker. یہاں پہ جو ہے اتنا سیریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کو، لیکن کاؤنسلنگ میں کاؤنسلر کو اٹینٹو ہونا لازمی ہے اس ایشو کے بارے میں.
غور سے بڑی باریک بینی سے دیکھنا لازمی ہے، کیونکہ ایموشنل ایشوز ہیں، کگنیٹو ایشوز ہوتے ہیں، اسی حساب سے ہینڈل کرنے کے لیے۔ اچھا، کارڈیل اینڈ سیٹسفائنگ ریلیشن شپ ان ناٹ، گائیڈنس میں کچھ بھی اسٹیٹمنٹ دے دے، آپ کو سجیشن کی ضرورت ہے، آپ کو ریلیشن شپ جو دے رہا ہے اس کے ساتھ آپ کے کیسے تعلقات ہیں، کتنی آپ کی ان کے ساتھ ہمدردیاں ہیں، وہ نہیں دیکھا جاتا۔ کاؤنسلنگ میں آپ کا کاؤنسلر کے ساتھ ایک اچھی ریلیشن شپ کا ہونا لازمی ہے۔ اچھا، اس کے بعد میں نے کچھ ٹریکس آف ایجوکیشن سے MCQs ایڈ کیے تھے، یہ MCQs دیکھا کریں۔ اور یہاں پہ لاسٹ سلائیڈ میں نے جو کوالیفائڈ ایمیڈ کے نام سے، یہ پرویز اقبال کی ہی بک ہے، نہ اس میں والیوم لکھا ہوا تھا، آپ لوگ وہ نہیں ہو جائیں، یہاں پہ کوئی والیوم کا نام 1 2 3 اس طرح کا کوئی مینشن ہے، کوالیفائڈ ایمیڈ کے نام سے چھوٹی سی بک ہے، وہ بک اگر آپ لوگوں کے ارد گرد کہیں اویلیبل ہے اس کو پکڑیں، اور گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ کے اندر جتنے بھی اس میں MCQs ہیں اور ٹریکس آف ایجوکیشن میں پہلے وہ کمپلیٹ کریں۔ بک میں مل رہی ہے سر، اب نوٹ بک آپ کو اویلیبل ملے گی سر۔